بندی کے نفاذ کے لیے 10,000 سے زائد اہلکار تعینات ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں پر آنے اور وہاں سے نکلنے والے جہازوں کو روکا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے 1 گھنٹے میں 7 دعوے کیے، 7 جھوٹے ہیں۔ ایرانی مذاکرات کار محمد باقر کالیباف کی ٹرمپ کے دعووں کی تردید، کہا ایسے دعووں سے امریکہ کو فاتح نہیں سمجھا جا سکتا، نہ ہی ان سے مذاکرات میں پیش رفت ممکن ہے۔ امریکہ کی جانب سے گزرگاہ پر رکاوٹیں رہیں تو آبنہ ہرمز کھلی نہیں رہے گی۔ آبنہ ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کا عمل مخصوص راستوں سے ہوگا اور اس کے لیے ایران کی اجازت لازم ہوگی۔ ہرمز سے متعلق ضوابط فیلڈ کی صورتحال سے طے ہوں گے، سوشل میڈیا سے نہیں۔ برطانیہ اور فرانس آبنہ ہرمز میں عالمی مشن کی قیادت کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا اعلان، کہا حالات سازگار ہوتے ہی کام شروع کر دیا جائے گا۔ یہ مشن مکمل طور پر دفاع نوعیت کا ہوگا، مقصد تجارت کو اعتماد دینا اور بارودی سرنگیں صاف کرنا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل پر بمباری کرنے پر پابندی لگا دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اب لبنان پر بمباری نہیں کرے گا۔ اسرائیل کو کہہ دیا کہ اب بہت ہو چکا، امریکہ علیحدہ طور پر لبنان کے ساتھ کام کرے گا، حزب اللہ کی صورتحال سے مناسب انداز میں نپٹیں گے، ہم دوبارہ لبنان کو عظیم بنائیں گے۔ اناطولیہ میں پاکستان، ترکی اور قطر کا اجلاس، شہباز شریف، ترک صدر اور امیر قطر شریک ہوئے۔ 6 فریقی ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال پر اہم تبادلہ خیال، تینوں رہنماؤں کی غزہ اور فلسطین کی تشویشناک صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کی اناطولیہ میں ملاقات، ترک صدر کا اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر، ترک صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم کوششوں کی تعریف، وزیر اعظم کا پاکستان کی اہم کوششوں کی بھرپور حمایت پر صدر اردوان سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مشیر کی ملاقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کی اہم کوششوں پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم کا پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنانے پر زور، تجارت اور معیشت میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر اتفاق، شہباز شریف کا امریکی صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، پاک بھارت جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو سراہا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شہباز شریف کی ترک صدر طیب اردوان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات، بین الاقوامی اور خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، آذربائیجان، قازقستان اور شامی صدور بھی ملے۔ ملاقاتوں میں دیرینہ تعلقات کی جھلک نمایاں نظر آئی۔ ایران امریکہ تنازع کی وجہ سے خطے میں تجارت متاثر ہوئی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اناطولیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب، پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کے حل کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں ممالک میں صرف چند نکات پر اتفاق رائے ہونا باقی ہے، 47 سال بعد پاکستان کی بڑی ثالثی اچھی کامیابی ہے۔ اسرائیل اور لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی، بیروت میں آتش بازی اور جشن، لوگ سڑکوں پر آ گئے، جنگ بند ہونے پر خوشی کا اظہار، پاکستان کا لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم، صدر آصف زرداری کا لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا صدر ٹرمپ کی قیادت میں جرأت مندانہ اور دانش مندانہ سفارتی کوششوں نے جنگ بندی ممکن بنائی، اقوام متحدہ، یورپی یونین، ایران، چین اور فرانس کا بھی اسرائیل لبنان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ پاور سیکٹر ملازمین کو بجلی کے مفت یونٹس کی سہولت ختم، فری بجلی بنیادی یا قانونی حق نہیں، لاہور ہائی کورٹ نے حکومتی فیصلے پر مہر لگا دی، وزیر توانائی سردار اویس لغاری کہتے ہیں فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا سب سے پرانا اور دیرینہ مطالبہ تھا، ہر وہ اقدام کریں گے جو ملک اور قوم کی اجتماعی بہتری کے لیے ہو۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، اویس لغاری کے اعلان کے باوجود لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آئی،
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग जारी है। लाहौर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। कॉलेज तलबा के लिए भी इलेक्ट्रो बस सहूलत की मंजूरी। तमाम कॉमर्स कॉलेजेस का यूनिवर्सिटी से इल्हाक का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में अहम इक़दामात की मंजूरी। 116 सरकारी कॉलेजेस में जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी। होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफ़ा देने का हुक्म। पहली मरतबा कॉलेजेस एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। गूगल 1 लाख तलबा को सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराएगा। सिंध के अवाम को जदीद, महफूज और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस शिकारपुर से सखर तक चलाई जाएगी। शर्जील मेमन का शिकारपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, NHA के तहत बनने वाली मोटरवे ताहाल नहीं बन सकी। सिंध में सूबाई हुकूमत के तहत बेहतरीन सड़कें बनाई गई हैं। सिंध में सेहत का बेहतरीन निज़ाम और जदीद हस्पताल है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदार माफिया बन गए। LPG की ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर। LPG 304 रुपए के बजाय 550 रुपए किलो फरोख्त। गरीब का चूल्हा यहाँ भी ठंडा पड़ गया। LPG माफिया का चैलेंज, सरकारी रेट खत्म। पेरा फोर्स और जिला इंतजामिया सरकारी लिस्ट पर अमल कराने में नाकाम। पाकिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। पेशावर, लोअर दीर, शांगला और कोटा में भी बारिश। कोयटा में भी बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद 2 से 3 रोज तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP में भी बारिशें मुतवक्के। और PSL में लाहौर कलंदर्स को एक और शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कलंदर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। 135 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल किया। आज लाहौर कलंदर्स और पिंडीज का मुकाबला। इसराइल और लबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी। बैरूत में आतिशबाजी और जश्न, लोग सड़कों पर आ गए। जंग बंद होने पर खुशी का इजहार। पाकिस्तान का लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। सदर आसिफ जरदारी का लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना सिफारती कोशिशों ने जंगबंदी मुमकिन बनाई। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, ईरान, चीन और फ्रांस का भी इसराइल लबनान जंगबंदी का खैर मकदम। पावर सेक्टर मुलाजमीन को बिजली के मुफ्त यूनिट्स की सहूलत खत्म। फ्री बिजली बुनियादी या कानूनी हक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमती फैसले पर मोहर लगा दी। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी कहते हैं, फ्री यूनिट्स का खात्मा अवाम का सबसे पुराना और दरीना मुतालबा था। हर वो इक़दाम करेंगे जो मुल्क और कौम की इज्तिमाई बेहतरी के लिए हो।